میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور جدید سائنس کے ایک نہایت اہم اور حیرت انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کائنات کی ابتدا یعنی یونیورس کا آغاز۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے یا ایک عظیم پھیلاؤ سے ہوا جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید، جو تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس حقیقت کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے؟ آج ہم قرآن کی آیات، احادیث اور جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے طور پر نازل کی گئی۔ اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن اس میں کائنات، قدرت، تخلیق اور فطرت کے ایسے بے شمار اشارے موجود ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ جب انسان ان آیات پر سوچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جدید دور میں جب سائنس نے کائنات کے بارے میں گہرائی سے تحقیق کی تو بہت سی ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جن کا ذکر قرآن میں اشاروں کی صورت میں پہلے سے موجود ہے۔ انہی میں سے ایک بڑا اور اہم موضوع کائنات کی ابتدا اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کا آغاز تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق ابتدا میں پوری کائنات ایک نہایت چھوٹے اور انتہائی گھنے نقطے کی صورت میں موجود تھی جسے سائنس کی زبان میں سنگیولرٹی کہا جاتا ہے۔ اس نقطے میں مادہ اور توانائی ایک ہی جگہ پر انتہائی شدت کے ساتھ جمع تھی۔ پھر اچانک ایک زبردست پھیلاؤ شروع ہوا، اور اسی پھیلاؤ نے وقت کے ساتھ ساتھ کائنات کو وسیع سے وسیع تر بنا دیا۔ یہی تصور بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کی موجودہ شکل، کہکشائیں، ستارے اور سیارے سب اسی پھیلاؤ کے بعد وجود میں آئے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو ہمیں سورۃ الانبیاء کی ایک نہایت حیرت انگیز آیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ سورۃ الانبیاء 21 آیت 30۔ اس آیت میں دو الفاظ بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلا لفظ تکالف ہے، جس کا مطلب ہے جڑا ہوا، بند ہونا، ملا ہوا ہونا۔ دوسرا لفظ ایفتقنے آمیت ہے، جس کا مطلب ہے پھاڑ کر الگ کرنا، جدا کر دینا۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آسمان اور زمین کائناتی مادہ ابتدا میں ایک ساتھ ملا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جدا کر دیا۔ یہ بات جدید سائنس کے اس نظریے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے کہ کائنات ابتدا میں ایک ہی نقطے میں سمٹی ہوئی تھی، اور پھر ایک عظیم پھیلاؤ کے ذریعے اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ایسے دور میں نازل ہوئی جب نہ دوربینیں موجود تھیں، نہ جدید فلکیہ اور نہ ہی سائنسی تحقیق کا کوئی ایسا نظام تھا جو کائنات کے آغاز کے بارے میں اتنی بڑی بات بیان کر سکے۔ اس وقت کے انسان کے لیے یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ پوری کائنات کبھی ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن نے ایک واضح اشارہ دیا کہ آسمان اور زمین کائنات کا نظام پہلے ملا ہوا تھا، پھر اللہ نے اسے جدا کر کے ایک مکمل نظام بنا دیا۔ قرآن صرف کائنات کی ابتدا کا ہی ذکر نہیں کرتا بلکہ کائنات کے مسلسل پھیلنے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا، اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورۃ الذاریات 51 آیت 47۔ اس آیت میں لفظ لماوسنا آوینے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وسعت دینے والے، پھیلانے والے۔ جدید سائنس اور فلکیات کے مطابق آج بھی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کو خاص طور پر 20ویں صدی میں سائنسدان ایڈون ہبل کے مشاہدات کے بعد زیادہ مضبوط بنیاد ملی۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے بہت پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو وسعت دے رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی اسی آیت میں ایک اور زبردست حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء 21 آیت 30۔ یہ آیت حیاتیات، بایالوجی کے ایک بنیادی اصول کو بیان کرتی ہے۔ جدید سائنس مکمل طور پر تسلیم کرتی ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔
انسانی جسم ہو یا جانور پودے ہوں یا خردبینی جاندار، ہر زندہ چیز کے وجود اور بقا کے لیے پانی ضروری ہے۔ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ خلیات، سیلز کے اندر ہونے والے تمام اہم کیمیائی عمل پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں رہتا۔ قرآن نے اس حقیقت کو انتہائی سادہ مگر مضبوط انداز میں بیان کر دیا کہ ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی ہے۔ اب اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو تخلیق کائنات کے بارے میں بھی اہم اشارے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگرچہ حدیث میں بگ بینگ جیسے الفاظ موجود نہیں، لیکن تخلیق کے آغاز اور اللہ کی قدرت کا تصور واضح طور پر موجود ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور ارادہ موجود ہے۔ سائنسی اعتبار سے بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے دنیا کی کئی معتبر کتابیں اور تحقیقاتی ذرائع موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور سائنسدان سٹیون ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کائنات کے آغاز اور بگ بینگ کے نظریے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ناسا کے فلکیاتی ذرائع میں بھی کائنات کے پھیلاؤ اور بگ بینگ ماڈل کی وضاحت موجود ہے۔ مزید یہ کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جیسے معتبر سائنسی ادارے بھی بگ بینگ تھیوری کو کائنات کے آغاز کے حوالے سے بنیادی نظریہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام سائنسی تحقیقات اس بات کو مزید مضبوط کرتی ہیں کہ کائنات ایک خاص آغاز رکھتی ہے اور وہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد سائنس سکھانا نہیں بلکہ انسان کو اللہ کی پہچان، ایمان اور ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور کرے، اللہ کی نشانیوں کو پہچانے اور اپنی زندگی کو درست راستے پر لے کر آئے۔ لیکن جب قرآن میں ایسے حقائق ملتے ہیں جو جدید سائنس کی دریافتوں سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں تو یہ چیز انسان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ یہ بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ علم کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری اور کائنات کے مسلسل پھیلاؤ سے متعلق جدید سائنسی حقائق قرآن مجید کی بعض آیات سے حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 اور سورۃ الذاریات کی آیت 47 اس موضوع پر نہایت اہم آیات ہیں۔ یہ آیات انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب انسان ان نشانیوں پر سوچتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم نظام خود بخود نہیں بنا بلکہ یہ ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔